فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے توسط سے ہم کتابچہ پڑھ رہے ہیں مسلم بن اوسجہ۔ مسلم بن اوسجہ جیسا کہ آپ سب لوگ ابھی تک جان چکے ہوں گے کربلا کے ایک سنجیدہ مجاہد کا نام ہے جو شہید کربلا ہیں۔ ہم اس کتابچے کے صفحہ نمبر 29 پر پہنچ گئے تھے۔ آئیں وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان ہے بوڑھے مجاہد کو اذن جہاد۔ دوپہر ہونے ہی کو ہے اور آفتاب عالم تعاب خط نصف نہار کے قریب پہنچنے والا ہے اور اپنے پورے جلال کے ساتھ چند بے کسوں کے چہرے دیکھتا ہوا بلند ہو رہا ہے۔ تمازت سے زمین کا کلیجہ پھک رہا ہے اور گرم ہوا کے جھونکے چہروں کو جھلس رہے ہیں۔ حدت سے ہوا میں ایسا طوفان اور تلاطم پیدا ہو گیا ہے کہ بگولے اٹھ اٹھ کر آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ انسان تو انسان، وحش و طیور تک گرمی سے بچنے کے لیے آشیانوں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ چاروں طرف سوائے خشک علاقے اور ریگستان کے کچھ نظر نہیں آتا۔ البتہ جانب غرب ایک صاف اور شفاف پانی کی نہر ہے جس کے ساحل پر کہیں کہیں خرمے کے درخت پہرا دے رہے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے سائے کو پانی میں اس طرح غور و خوض سے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی حسین آئینے میں منہ دیکھا کرے۔ اس دریا کا نام فرات ہے جس پر یزیدیت کا بے پناہ محاصرہ ہے اور سپہ سالار لشکر چت زر لگائے ہوئے پانی میں تا کمر غرق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند پیاسوں کی جنگ دیکھ رہا ہے، اور اس خونخوار کی جمی پر پیاسوں کی صدائے العطش سننے پر بھی عرق ندامت کا پتہ نہیں۔ صورت سے سنگ دلی کے آثار اور کردار بد سے اپنا زمانے کا ابلیس لعین معلوم ہوتا ہے۔ دفتن فخر آدم و بنی آدم حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کی سپاہ قلیل سے ایک بوڑھا مجاہد نکلتا ہے۔ اس کے چہرے پر رات کے جاگنے اور حربی خدمات کی تھکن اور بھوک و پیاس کی شدت ہویدا ہے، مگر غضب کا ولولہ اور بلا کی امنگ ہے۔ بے آبودانہ راہوار کو پیری میں اس شان سے مہمیز کیا ہے کہ آن بان پر جوانوں کی نظریں اٹھتی ہیں۔ گرمی سے عربی نژاد گھوڑے کی حالت، ساز و سامان اور جہاں دیدہ سوار کا روب و تجربہ دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ راکب و مرکب تصویر وفا ہیں۔ اس مرد بزرگ کی چال ڈھال سے ایسا معلوم ہوتا ہے وہی مسلم بن اوسجہ ہیں جو کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل کے معتمد ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو نصرت امام پر متحد کر رہے تھے، اور جنہوں نے شب عاشور اپنے عزائم کا اظہار کیا تھا۔ قدر شناس امام نے اذن جہاد عطا فرمایا،
مسلم میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھی. رجز جو ہے وہ عربی میں ہے اور ساتھ میں اس کا اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو میں اس کے ترجمہ پڑھنے کی جسارت کرتی ہوں. اگر مجھے پوچھتے ہو تو پہچانو، میں ہوں بنی اسد کے قبیلے میں کا بہادر. جو شخص ہم پر خروج کرے وہ سیدھے راستے سے منحرف اور خدائے جبار اور بے نیاز کے دین کا منکر ہے. فاضل برغانی نے مسلم رحمۃ اللہ کے پورے قصیدے کا ذکر کیا ہے جو مدح امام میں پڑھا گیا، مگر اس کے مقاتل میں ذکر نہیں ہے. اگلی عنوان آ جاتا ہے، سب ہیڈنگ کر لیں، جنگ. ابو مختف کے بیان سے، جس کا حوالہ ابصار العین میں ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلم پہلے ہی جملے میں رجز پڑھ کر شہید ہوئے، مگر ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے ان کی انفرادی خدمات کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے ذمہ دارانہ الفاظ یہ ہیں: پھر مسلم بن اوسجہ لشکر قلیل سے نکلے اور دشمنوں کے قتل میں مبالغہ فرمایا اور امتحان کی سختیوں پر صبر کیا. لہوف گھوڑے کو دوڑا کر میدان میں آئے اور بجلی کی طرح پاد سموم بن کر دشمن پر حملہ کیا اور تنور حرب شعلہ ور ہوا. نامی پہلوان صف دشمن سے نکل کر مقابلے کو آئے اور مسلم کے ہاتھ سے قتل ہونا شروع ہوئے. ان میں ایک پہلوان سامنے آیا جس کے ارادوں میں دریا کی طرح تلاطم تھا، رعد کی طرح گرجتا ہوا حملہ آور ہوا. مسلم نے اس کے داہنے پہلو پر نیزے کا ایک ایسا وار کیا کہ جانب چپ کو توڑ کر سنان نکل گئی اور سپاہ قلیل میں صدائے تکبیر بلند ہوئی اور فوج شام میں خجالت کی لہر دوڑ گئی. اس میں کچھ حوالہ جات ہیں. پہلا حوالہ تھا مخزن الابکار کا، دوسرا تھا ناسخ التواریخ کا اور تیسرا تھا روضۃ الشہداء کا. اسی طرح 50 سپاہیوں کو دوزخ میں پہنچایا. یہ حیرت ناک بہادری دیکھ کر پورا لشکر اس بوڑھے مجاہد پر ٹوٹ پڑا اور اس الغار میں مسلم نے مزید 6 شخصوں کو قتل کیا. شمشیر زنی میں مشغول تھے کہ عبداللہ زبابی اور عبداللہ بن خشکارہ دو بدبختوں نے ایکا کر کے حملہ کیا اور میدان میں ان کے حملوں سے اس قدر گرد اٹھی کہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا. جب غبار فرد ہوا تو معلوم ہوا کہ مسلم بن اوسجہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے ہیں. گھوڑے سے گرتے گرتے امام کو پکارا اور کہا، یا ادرکنی یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میری خبر لیجئے. اگلا عنوان ہے فائدہ جلیلہ. مقتل سے خیام تک، فلک احتشام تک اگر دوستوں کا مجمع ہوتا تو ہر شہید کی آخری آواز اس سلسلے سے سامع امام علیہ السلام تک پہنچ جانا تعجب نہ تھا. مظلوم کربلا اپنے ناصروں کی صدا کیوں کر سنتے تھے؟ اس سوال کے جواب میں مؤلف کے خیال ناقص میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا حسینیت کے اس آخری جذبے کو حمید وغیرہ ایسے واقع نگاروں نے بیان کیا، یا ہوا کو حضرت سلیمان کی طرح خدا نے مسخر کیا. وہ مجروحین کی ان کانپتی ہوئی آواز کو پہچانتی تھی اور امام در سے مساوات دیتے ہوئے بلا استثناء ہر شہید کے بانی پر پہنچتے تھے. اب عنوان آخری دیدار. ابھی امام تنہا نہیں ہوئے تھے کہ اصحاب اور کل اقربا موجود ہیں. حبیب اپنے مظاہر سے نہ رہا گیا، وہ بھی مظلوم کربلا کے ساتھ ساتھ چلے. آقائے کونین عقاب کی طرح جل چلے. مسلم کو خاک و خون میں
آغشتہ دیکھ کر فرمایا، اے مسلم، خدا تم پر اپنی رحمت کاملہ نازل کرے۔ اچھا، ان کے میں آپ کو بتاؤں جو حوالہ جات ہیں وہ ہے مخزن الابکار، ترجمہ ابصار العین۔ آگے پڑھتے ہیں اگلا جملہ، تمام شہادت، یہاں سے اس جملے کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں، اے مسلم، خدا تم پر اپنی رحمت کاملہ نازل کرے، تم شہادت کے درجے پر کامیاب ہوئے اور تم نے اپنے فرائض کو ادا کیا۔ مسلم نے کامیابی کا مجدہ سن کر آنکھ کھولی اور چہرہ امامت دیکھ کر مسکرائے۔ مرنے والے کے بالیں پر تلاوت قرآن مستحب ہے۔ شہدائے راہ خدا جنگی مواقع میں اس آئین سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر قدر شناس امام نے صرف ایک آیت مناسب حال پڑھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، امام کا یہ فرمانا ان کے دستار فضل و شرف کی کلغی تھا۔ حبیب نے جو آخری گفتگو کی وہ مسلم کی مزید عزت و وقار کی آئینہ دار تھی۔ حبیب، اے مسلم، تمہاری موت میرے لیے بڑی جاں کا ہے، اچھا تم کو بہشت کی بشارت ہو۔ مسلم، انتہائی ذوف اور مزمحل میں خدا تم کو بھی بہشت نصیب کرے۔ حبیب، اے مسلم، اگر اس وقت میں تمہارے پیچھے پیچھے نہ ہوتا یعنی زندہ رہتا تو کہتا کہ جو وصیت کرنا ہو وہ مجھ سے کہہ دو، میں اسے پورا کروں گا۔ مسلم، امام علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، بس میری وصیت ان امام کی نصرت و مدد کرنا ہے، ان پر جان فدا کرنا ہے۔ حبیب، میں ضرور اپنی نصرت سے تمہاری آنکھیں روشن کروں گا۔ مسلم نے امام حسین کی طرف آخری نظر کی اور عرض کی کہ اے فرزند رسول، اب میں رخصت ہوتا ہوں اور آپ کی جد و بدر کو آپ کے پہنچنے کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہید راہ خدا کی آنکھیں بند ہو گئیں اور مدت کے بعد ابدی راحت و آرام نصیب ہوا۔ امام علیہ السلام اپنے جانثار کو کھو کر خیمے کی طرف چلے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، شہادت کا دوست دشمن پر اثر۔ مسلم بن اوسجا کے جاں بحق تسلیم ہونے کی خبر پھیلی اور ان کی بیوی نے مقتل میں آ کر اے میرے سردار، اے اوسجا کے بیٹے کہہ کر لاش پر بین شروع کی۔ بیوہ کی گریہ زاری سے بجائے اس کے کہ صدائے شیون سننے والوں کو کچھ ہمدردی ہوتی، فوج شام میں خوشی منائی گئی۔ اس وقت شیت ابن ربیع کو، جو شامی کے لشکر کا سپاہی تھا، اس باطل نوازی پر غصہ آ گیا اور کہا، وائے ہو تم پر، تمہاری مائیں تم کو روئیں، تم اپنے ہاتھ سے اپنے تئیں قتل کرتے ہو، اوروں کی نگاہ میں ذلیل ہوتے ہو۔ مسلم بن اوسجا سے دیندار کے قتل پر خوش ہو، بخدا میں خود خدمت اسلام میں اس شخص کے کارنامے دیکھے ہیں اور آذربائیجان کی جنگ 32 ہجری میں میرا چشم دید واقعہ ہے کہ ابھی مسلمانوں کی لشکر کی پوری صف بندی بھی نہ ہونے پائی تھی کہ اس بہادر نے 6 آدمی فوج مشرکین کے قتل کر دیے۔ اس نے 6 آدمی فوج مشرکین کے قتل کر دیا۔ ایسا آدمی تمہارے ہاتھ سے مارا جائے اور تم خوش ہو؟ فوج یزید لعنت اللہ علیہ کی بربریت اور درندگی کا یہ ادنا کرشمہ تھا کہ وہ اسلام کو اپنے ہاتھ سے مٹاتے تھے اور زبان پر صدائے تکبیر تھی۔ خزانہ شام کی سیم و زر کی طمع نے انسان کو حیوان بنا دیا اور مذہب کو رخصت کر دیا تھا۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 35 پر، اور اس صفحے پر جو تحریر ہے بڑی ہیڈنگ کے ساتھ، شہادت مسلم بن اوسجا پر ملک الشعراء کا منظوم تبصرہ۔ تدبیر الدولہ مدبر الملک منشی سید مظفر علی خان بہادر الدین جنگ المتخلص، یہ امیر المتوفی 1299 ہجری نے اپنے منظومے میں حسب ذیل فاضلانہ بحث فرمائی ہے۔ یہ جو منظوم جو وہ ہے پیش کیا ہوا، وہ سب فارسی میں ہے۔ میں آپ لوگوں سے
معذرت کرتی ہوں کہ یہ پڑھنا جو ہے میں سے قاصر رہوں گی، اس لیے اس سے اگلی ہیڈنگ کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں۔ ہاں، یہاں یہ بتاتی چلوں کہ اس کا انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے اس منظوم کا، کہ کربلا نامہ منظوم طبع 9 لکشور 1880 عیسوی 1880 عیسوی، اور صفحے کا نمبر ہے 174۔ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے اور وہ ہے مسلم کی جنگ۔ قبل اس کے کہ ہم اس بے پدر کی سرفروشی پر مفصل بحث کریں، افسوس کے ساتھ لکھنے پر مجبور ہیں کہ مؤلف شہید انسانیت نے اپنی مایہ ناز کتاب میں اس شہید کے وجود سے انکار کیا ہے۔ ان کی رائے ہے کہ چونکہ اس کا ماخذ تاریخ روضۃ الاحباب ہے، جس سے صاحب ناس سے خود تواریخ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، حقیقت میں یہ پورا واقعہ جناوہ بن کعب خزرجی کے فرزند عمر بن جناوہ کا ہے۔ ایسے دھوکے کے ارباب مقاتل کو معاف کیجیے گا، ایسے دھوکے ارباب مقاتل کو بہت ہوئے ہیں۔ تاریخی جستجو ان کا پردہ چاک کر دیتی ہے۔ اور حوالہ ہے شہدائے کربلا جلد اول صفحہ 16۔ ہم یہ تو مان سکتے ہیں کہ فرزند مسلم بچہ نہ تھا، جوان تھا، مگر یہ تسلیم کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہے کہ واقع کربلا میں وہ نہ تھا۔ اس انکار سے مسلم بن اوسجہ کے کوفے سے ماں عیال روانہ ہونے کی اہمیت اور ان کی قربانی کا وزن، نیز ان کے بے نام و نشان ہونے کی خصوصیت ختم ہوئی جاتی ہے، اور اس اجتہاد کو تاریخی جستجو اس وقت سمجھا جاتا ہے جب فرزند مسلم کی شہادت لکھنے میں مؤلف روضۃ الاحباب یعنی حافظ عطا اللہ بن فضل المعروف بجمال الدین محدث شیرازی 10ویں صدی ہجری کے صاحب قلم میں ہے، اور فرزند مسلم کی قربانی کے مصادر روضۃ الاحباب سے پہلے بھی پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا واقعہ سے انکار تاریخی جستجو نہیں ہے بلکہ ثانیہ ہے۔ اس کا حوالہ تھا کتاب الصلاۃ مبحث انتظار امام میں عبد الرحمن بن اوسجہ سے روایت، اور محشی نے ان کو ثقہ قرار دیا۔ ممکن ہے کہ وہ مسلم بن اوسجہ کے بھائی ہوں۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ جلد 1 صفحہ 80 طبع کراچی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لہٰذا واقعے سے انکار تاریخی جستجو نہیں ہے بلکہ ثانیہ ہے۔ مقتل نور الائمہ وہ قدیم صحیفہ ہے جس کی تدوین 9ویں صدی ہجری سے پہلے ہوئی۔ اس کتاب میں یتیم مسلم کی شہادت موجود ہے۔ علاوہ اس کے عہد جناب غفران معقب راکب اللہ مقدمہ سے ہمارے اسلاف کا جو رویہ ہے وہ یہی ہے کہ جب تک اصول مذہب سے تناسب نہ ہو، واقعات کربلا کو اجتہادی حذف و اسقاط سے بچانا اجازت میں زبانی اور تحریراً ہم کو اصلاح عمل کی وصیت کی گئی تھی، اور عہد بحر العلوم مولانا علن صاحب قبلہ تاب شرح میں اس مسلک کا بار بار اعلان بھی ہوا، اور یہ وہ راہ ثواب تھی جس کو اکابر ملت نے فرمان کی روشنی میں اختیار کیا ہے۔ لہٰذا کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ میں بزرگان دین کے خلاف کوئی جدید راہ اختیار کروں، خصوصاً اس وقت جبکہ تاریخی لحاظ سے بھی اس رائے میں قوت نظر آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فرزند مسلم بن اوسجہ اور یتیم جناوہ بن کعب کے ملتے جلتے حالات سے مؤلف شہدائے کربلا کو جو اشتباہ پیدا ہوا ہے وہ یوں دور ہو سکتا ہے کہ ہر دو یتام میں ایک کو بچہ اور دوسرے کو نوجوان سمجھ لیا جائے، اور یہی فرق درمیان میں کافی ہے۔ سپہر کاشانی اس مجاہد کے حال میں لکھتے ہیں،
در حقیقت در کتاب روزۃ الاحباب مستور است۔ حسین علیہ السلام، یہ پھر عربی معاف کیجیے گا پرشین میں یہ لکھا ہوا ہے، اس سے ہم اگلے صفحے پہ آتے ہیں۔ حسین علیہ السلام اور از آہنگ خویش باز داشت، یہ سارا جو ہے پرشین میں، فارسی پڑھنے کے بجائے اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ ترجمہ یہ کچھ اس طرح سے ہے: مسلم ایک جوان فرزند تھے، مسلم کے ایک جوان فرزند تھا، اس نے جب باپ کو قتل ہوتے دیکھا تو شیر کی طرح جھپٹ کر میدان کا رخ کیا۔ امام نے چاہا کہ اس کو دل ارادے سے روک دیں اور فرمایا، اے جوان، تیرا باپ شہید ہوا، اگر تو بھی قتل ہو گیا تو اس جنگل میں تیری ماں کیا کرے گی؟ پسر مسلم نے چاہا کہ پلٹ جائے، ماں نے دوڑ کر راہ میں ٹوکا اور کہا، اے بیٹا، اگر فرزند پیغمبر کی نصرت سے جان بچائی تو میں تجھ سے ہرگز راضی نہ ہوں گی۔ پسر مسلم نے باغ اٹھا کر میدان کی راہ لی اور دشمن پر حملہ کیا۔ حالت یہ تھی کہ بیٹا لڑ رہا تھا اور پیچھے پیچھے یہ کہہ کر ماں دل بڑھا رہی تھی کہ اے فرزند خوش ہو کہ عنقریب ساقی، اے فرزند خوش ہو کہ عنقریب ساقی کوثر گھاس سے سیراب ہوگا۔ ماں کی رضا کا احساس کر کے وہ اور زیادہ جوش سے حملہ کرتا تھا اور یہاں تک کہ 30 دشمنوں کو قتل کر کے خود کام آ گیا اور کوفیوں نے سر کاٹ کر ماں کی طرف پھینکا اور ضعیف ماں نے کٹا ہوا سر اٹھا کر بوسہ لیا اور اس درد سے روئی کہ دیکھنے والے رو دیے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 40۔ سپہر کا شانی کا یہ بیان تو رضوۃ الصفا سے ماخوذ ہے۔ اب رہا اس سے پہلے کا ثبوت، وہ درج ذیل ہے، اگرچہ ہر کچھ یہ حوالہ جات فارسی میں ہیں، ہم اس سے اگلا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ روزۃ الاحباب کی عبارت اور نور الائمہ کے اقتباس میں تھوڑا ہی فرق ہے۔ مثلا یتیم مسلم جب میدان پہنچا تو آپ دیدہ تھا، باپ کے مرنے کا اولاد پر بھی اثر ہو سکتا ہے کہ وہ اشبار ہو۔ بیوہ مسلم نے امام کو مانے دیکھ کر یہ کہا کہ اگر اس نے جان قربان نہ کی تو میں دودھ نہ بخشوں گی۔ اس جواں بخت و جواں سال کے ہاتھ سے 8 شخص قتل ہوئے اور اس اختلاف سے واضح ہوتا ہے کہ جمال الدین شیرازی کا ماخذ روزۃ الشہداء نہیں ہے۔ 41 صفحہ پہ نوٹ ہے، مولانا حسین یزدی علیہ الرحمہ نے بھی فرزند مسلم کا حال نور الائمہ سے نقل کیا ہے۔ ان کی تحریر میں یہ اضافہ ہے کہ اس کا سن 12 سال کا تھا اور امام کے روکنے پر اس نے جوش جنگ میں جواب دیا تھا، میری ماں نے مجھے لڑائی کی پوشاک پہنا کر اور تلوار حمائل کر کے بھیجا ہے۔ اس کا حوالہ ہے انوار الشہداء، صفحہ نمبر 65۔ عنوان ہے بیوہ عورت کا جذبہ محبت۔ مسلم بن اوسجہ کے وقت قتل تک تو فوج دشمن کا یہ حال تھا کہ بیوہ کے بین پر مظاہر مسرت ہوا، لیکن جب بیٹے کی لاش پر ماں کی حیثیت سے بین کیے تو دشمن رو دیے۔ یہ گریہ غالباً شید بن ربیع کے انتباہ کی وجہ سے تھا۔ آخر کہاں تک حق پست ہوتا رہے، صداقت کبھی سامنے آئے گی اور دشمن سنگ دل سہی مگر مظلومیت کا اثر ہو کر رہے گا۔ در حقیقت بیوہ مسلم کی یہ قربانی بہت زیادہ عظمت رکھتی ہے۔ جو وقت ایک بیوہ کے لیے رونے کا تھا وہ اس مومنہ نے اپنے فرزند کو آلات حرب سے آراستہ کرنے میں صرف کیا، اور جب اس کے خزانے میں اولاد کی دولت بھی نہ رہی اس وقت اپنے فرض کو ادا سمجھی۔ انصار کی عورتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی اسیری قید خانہ شام تک باقی رہی یا ابن زیاد لعین کا حکم حاصل کرنے پر ان کو
رہا کر دیا گیا۔ راہ شام کے حال میں صرف ایک نسن 20 ناقوں کا تھا۔ ہمارے سامنے ہے جس سے شبہ ہوتا ہے کہ اسیری میں پورا قافلہ ساتھ تھا۔ حرم رسول کی یہ تعداد نہیں کہ 20 ناقوں پر سوار ہوں۔ ایک ناقے پر کئی خواتین سوار ہوتی ہیں، اور متقاضۂ وفا بھی یہی ہے کہ مقصد حسین میں پسماندگان مکمل ساتھ دیں۔ واقعات کا فقدان ہے، اور انہیں کہا جا سکتا ہے کہ بیوہ مسلم کی بقیہ عمر ران ہونے کے بعد کیوں کر بسر ہوئی، لیکن عقل کا فیصلہ ہے کہ جس کے سر سے شوہر کا سایہ اڑ جائے اور جو اولاد کو بھی قربان کر دے، وہ بے نام و نشان ہو کر اپنی عمر کاٹ سکتی ہے۔ یہ ہم ہیں صفحہ نمبر 42 پر، اور اس کے ساتھ آج کی ریکارڈنگ کو تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہوں گی۔ صفحہ نمبر ہوگا 42، اور اس صفحے پہ جو عنوان ہے وہ ہے مسلم میں عربی شاعر کا مرثیہ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔